بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک پاواز بلند سارے حضرات پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و ازواج سیدنا و آباء سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت کے ساتھ، عقیدت و مودت کے ساتھ اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ اقدس کے اندر جھوم جھوم کر با آواز بلند نذرانہ درود و سلام پیش فرمائے۔ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھو سارے صلی اللہ علیہ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام کے لائق میری جماعت کے مقتدر جمیع حضرات علماء کرام، یہ سارے مجھ سے بڑے ہیں علم میں، مرتبے میں بہت سارے لوگوں کے نام سے آشنا نہیں ہوں۔ مشائخ عظام، حضرات نعت خان، محفل پاک میں تشریف فرما میرے بزرگ دوست، میں سب سے پہلے اپنی طرف سے انتظامیہ مسجد، یہاں کی میلاد کمیٹی اور چودھری محمد اسلم صاحب عاشق رسول، آپ کی پوری ٹیم، مسجد حاضہ کے خطیب صاحب، امام صاحب، میں سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اتنی حسین محفل پاک سجائی، بھائی آصف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے توسل سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں آپ سب کے لیے دعائی کر سکتا ہوں، میرے پاس سوائے دعا کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے پاس کوئی بڑا دعویٰ بھی نہیں ہے۔
میرے آقا کی حدیث ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے۔ میں مسافر ہونے کی حیثیت سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جنہوں نے تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر سے تیرے گھر کو آباد کیا تو قیامت کی صبح تک ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ایک بھی خالی نہ جائے، ہم سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ جتنے احباب دور دراز سے چل کے آئے، اللہ سب کو ہر قدم کے بدلے حج اکبر جتنا ثواب عطا فرما۔ میرے علاقہ کے بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، مری سے تعلق رکھنے والے، اور قبلہ چشتی صاحب، سارے مری بیٹھے ہیں۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی آواز، زبان خدا نے اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمائی ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گا۔ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ہمت ہے۔ آج چلو پھر یہ ہے کہ سارے ہی بیٹھے ہیں، ویسے تسانی ہمت ہے تے پھر جس ٹائم ساڑا ٹائم آنا تو تسا نے نٹ بولٹ سارے ٹلے کیتے ہونے تے ویسے میں تسا اتنی آزمائش بھی نہ پانا۔ ہمت آپ کی اس لیے ہے کہ آپ سب کو برداشت کرتے ہیں، اور جو میں سمجھ سکا ہوں، لوٹ کے لے کے جانے والے یا لنگر پکانے والے ہوتے ہیں یا لنگر کھلانے والے ہوتے ہیں۔ اسے انہوں نے چی آنا ہے۔ جڑے وی آئی پی بن کے آنے وہ چاول ہی کھا کے واپس جانے، لیکن جن کی ڈیوٹی مالک قبول کرتے ہیں۔ ہمارے استاد جب محفل میلاد سجتی تو خود جھاڑو اٹھا کے وہ اس پنڈال کی صفائی کرتے، تو اسی نس کے جانے سے اسی آکھنے سے استاد جی اسی حاضر ہاں، شاگرد جے ہاں، تسی اساں حکم کرو جی، اسی آپ جے کم کرساں۔ تو استاد آکھنے ہونے سے تسا نہیں پتا آج محفل کس نہیں لگن لگی۔ آج ہمارے آقا کی محفل سجنے لگی ہے، اور حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے، ذکر ان کا کرے اور خالی چلا جائے، ممکن نہیں ہے۔ آپ وہ خوش نصیب ہیں، باقی کمی کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ اگر کسی کے دل میں خیال ہے کہ وہاں کمی ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بارگاہ ہے جہاں صبح بھی 70,000 آتے ہیں اور شام بھی 70,000 آتے ہیں، اور جن پہ درود پڑھنے کے لیے فرشتے آئے۔ میں ویسے اپنے عشق بھی گل آکھنا چاہنا، فرشتے بھی آکھنے ہو سن اللہ دل کرنا جاواں، کیڑی جگہ جانا چاہنے ہو؟ ہم مدینے۔ کیوں؟ تیرے محبوب کی محفل درود سجانے کے لیے۔ تو خدا نہیں رحمت ہمیں جوش آنا تے اللہ فرمانا اکے واری جاسو دوجی واری زد نہ فرماسو۔ یا اللہ ایک ہی دفعہ کیوں؟ فرما جو ایک دفعہ جائے گا قیامت کی صبح تک پھر باری نہیں آئے گی۔ تو وہاں کمی کوئی نہیں ہے، وہاں نصیب دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پیسوں کا سودا نہیں ہوتا، وہاں دل کا سودا ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مکے کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، پیسہ بھی تھا، برادری تھی، علاقہ تھا، سب تھا، لیکن جن کا انتخاب ہوا زمانہ انہیں صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتا ہے، زمانہ انہیں فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے، عثمان غنی کے نام سے یاد کرتا ہے، اور مولا علی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں دل کا سودا ہوتا ہے۔ آؤ بازار مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ اچھا ٹائم نہیں ہے نا، ٹائم نہیں ہے،
تے اتنی لمبی چوڑی میں تسا آخر تمید بھی نہ بڑھنا چاہنا، بغیر کسی لمحے ضائع کیتے ہوں میں اپنے عنوان والے پاسے آنا چاہنا، لیکن جڑا اس ویلے تک نہیں بولیا ایک باری آگ چھوڑو سبحان اللہ۔ جنہ میلاد کمیٹی والیاں چندہ نہیں دیتا زبانہ نہ چندہ تے پاؤ پاپے اچھی آخو سبحان اللہ۔ مسیت اسے کمے واسطے ہے تے جے تے مسیت ہوئے ستے واسطے تے پھر تو تساں واسطے اسی بسترے لاواں، بیڈ لاواں، نرم و گداس تساں واسطے جڑا تے اسی گدے لے کے آواں کہ تسی آرام فرماسو۔ مسیت لالا ہونی اسے کمے واسطے، یا اتھے ذکر خدا ہونا تے یا ذکر مصطفیٰ ہونا۔ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میرا اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، اور تعارف کس کے ذریعے سے کروا رہا ہے؟ فرمایا هو الذی، مہربانی اچھی آہو 10 منٹ میرے تے باقی 20 لگے یا 25 لگے ہو تسانے زیادہ ہیں، 10 میرے، چونکہ اگر ابتدا آپ سمجھ نہیں سکے تو آپ کو میلاد پڑھنے میں اور پڑھانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہی نہیں ہونا چاہیے کہ استاد آئے بہت سونی آواز نے بہت سونیاں سرہ لائیاں نے، 10 منٹ جلسہ ختم ہونے تو بعد جنیاں پوچھو ایرا تسا کچھ آنا نہیں ہے، آگنے نہیں، پتہ ہی نہیں کہ آخر ساری زندگی ہو گئی ہمیں اسی مزاج کے اوپر، اور جن کا سب سے ستھرا عقیدہ ہے وہ عقیدے کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ سنو محبوب خدا کی شان کیا ہے، فرمایا هو الذی، وہ ہے، وہ چلو جی استاد تے بولی پین چلو انہوں نے تے سمجھ نہیں گال نہیں، وہ ہے، وہ کون ہے؟ ہوا اس میں ضمیر، الذی اس میں موصول۔ ضمیر کو سمجھنے کے لیے اس کے مرجع کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور جسے مرجع سمجھ نہ آئے اسے ضمیر سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ موصول کو سمجھنے کے لیے اس کے صلے کا سمجھنا ضروری ہے۔ خدا اپنا تعارف کروا رہا ہے، هو الذی، وہ ہے، اور دونوں کو اس میں مبہم بنایا، چھپا کے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ یا اللہ چھپا کے کیوں رکھا؟ فرمایا اسی کو ظاہر کرنے کے لیے تو کسی کو بھیجوں گا۔ ہم سمجھ اسے آئیں گے جسے مرجع سمجھ آئے گا، ہم سمجھ اسے آئیں گے جسے صلہ سمجھ آئے گا، اور اسے تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا، وہ سمجھ سکتا ہی نہیں ہے، نہ ضمیر کو نہ موصول کو، جسے صلہ اور مرجع سمجھنا آئے۔ یا اللہ وہ کس کو بنانے لگا ہے؟ فرمایا وہی تو سمجھانے لگا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں پڑھا ہوا رسول بھیجا ہے۔ میں امی کے معنی کی طرف بھی نہیں جاؤں گا، چونکہ بحث چھڑ جاسی تے دور چلی جاسی تے تساں پھر سمجھ نہیں آن لگی، اس پاسے بھی نہ جانا۔ میں اس معنی ذرا کلوز کرن لگا۔ فرمایا بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں پڑھا ہوا رسول بھیجا۔ اچھا شان مصطفیٰ ہے کیا؟ فرمایا رسولم، جس ٹائم حضور نے نا تے تنوین آ جلے نا، رسولم، رسولن، رسولم، تو پھر معنی یہ نہیں بنتا کہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں پڑھا ہوا رسول بھیجا، اب معنی تبدیل ہوگا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں پڑھا ہوا عظمتوں والا رسول بھیجا ہے۔ یا اللہ بھیجا کیوں ہے؟ فرمایا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر آ کے میری آیتیں پڑھے گا، ویزکیہم، اور جو اس کے ساتھ لگتا جائے گا وہ پاک بھی ہوتا جائے گا، صاف بھی ہوتا جائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا محبوب انہیں کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب تک اس کا میلاد نہیں ہوا تھا زمانہ گمراہ تھا، جب سے وہ آیا ہے زمانہ ہدایت والا ہو گیا ہے۔
میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں. توجہ میرے والے پاسے رکھے ہو. جاگ رہے ہو؟ بھوک شوک زیادہ تے نہیں لگی؟ اساں بھی نہیں کھاتا نالے ہی کھاساں لالا کہ سمجھو نالیاں انشاءاللہ ایک باری لنگر کھاساں کدے کدے ظاہری لنگر تے اسی کھانے ہی رہنے ہیں تے سالے بعد اگر مسجد وچ کوئی اندر نے لنگر نہیں گل ہوئے تے وہ بھی ذرا تسی اپنے آپ لے لیا کرو. یہ اندر کا لنگر ہے جو تمہارے من کو چمکائے گا. جب تک وہ نہیں آئے تھے زمانہ گمراہ تھا, جب سے وہ آئے ہیں زمانہ ہدایت والا ہو گیا. اچھا میں بالکل مختصر ایک پیرائی وچ ایک گل کرن لگا, اور جنہوں نے حضرت پیر کرم شاہ لزری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در کے ٹکڑے کھائے ہیں ان کی نظر زیادہ ہے. آپ نے پوری دنیا کا نقشہ کھینچ کے حضور کے میلاد کو بیان کیا. پیشانی پہ لکھتا تھا کہ صبح اٹھتے تھے تو پیشانیوں پہ لکھا ہوتا تھا تیرے اپنوں کے ساتھ وعدہ ہے, یہ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کے اوپر بھی پردہ ڈال دیں گے, رب ہو کے وعدہ کرتا ہوں کل جب بروز محشر پوری محشر کی محفل کو سجاؤں گا, یہ ایک کے اوپر پردہ ڈالیں گے, میں ان کے 70 عیبوں کے اوپر پردے ڈال دوں گا. چھوڑو ادھر بھی چھوڑو, حضور کی حدیث پڑھنے لگا. میرے آقا نے فرمایا زندہ ہونے نہیں بھی گال چھوڑو, فرمایا اگر کوئی مر جائے اور مر جانے کے بعد اگر غسال غسل دینے والا اس میت کے اندر اگر کوئی عیب دیکھے, اگر اس کے اندر کوئی عیب دیکھتا ہے اور باہر آ کے وہ کسی کو بتائے نہیں کہ اس کے اندر یہ عیب تھا جس کو میں غسل دے کے آیا ہوں, حضور کی حدیث کہتی ہے, حضور نے فرمایا اس کے عیب پہ پردہ تم ڈال دینا, خدا سے جنت کا محل میں تمہیں لے کے عطا فرماؤں گا. پوری دنیا کا نقشہ دیکھ لیں, ایسا ملک ہے, ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بندہ مرتا ہے اسے کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا جاتا ہے, چرند اور پرند آ کے اسے کھاتے ہیں, بچے سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں. ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی بندہ مر جاتا ہے اسے نکر کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, اسے جنگل کے درندے آ کے کھاتے ہیں. ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بندہ مرتا ہے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اسے پکا کے کھایا جاتا ہے. ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر کسی عورت کا خامد مر جائے اس کی بیوی کو اس کے ساتھ لکڑیوں کے اندر زندہ جلایا جاتا ہے. جاؤ آج بھی چائنا کے اندر ایک ایسی ریاست ہے, اب بھی دیکھ لو, ابا بڈھا ہونا امی بڈھی ہونی تے انہاں رسیاں بھی جکڑ کے اپنا پتر اٹھا کے اسے ایک نکر کے اوپر سے جا کے نیچے پھینکتا ہے, زندہ ماں باپ کو پھینکتا ہے, ادھر سے نیچے پھینکتا ہے. اور یہ تو ان کا حال تھا جنہوں نے اسلام نہیں مانا اور جنہوں نے پڑھا کملی والے کا کلمہ. ان کا حال کیا ہے؟ محبوب بول تو صحیح, چاہتا کیا ہے؟ فرمایا یا اللہ کوئی کرم کا دروازہ کھول. فرمایا محبوب جب تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی جائے گا نا اس کے لیے قانون بنا دوں گا کہ اسے نہلایا جائے. آنکھ چھوڑو نہیں یار, سبحان اللہ, آنکھ چھوڑو. دیکھو میں پیر تے آما نہیں, حضرات پیر صاحبان کو معذرت میں تسا نہ آکھنا, میں ویسے ایک گل آکھنا بس ایک خطیبانہ جملہ سمجھ کے لیو. میں پیر تے آما نہیں جو تسا پھوک مارسا تسی بولنا شروع ہو جاسو. تعویز بھی اتنا سستا نہیں ہے پاپا, آج کل تعویز ملنا 5000 آنا, نال ایک بکرا تے نال ایک ککڑ تے جیوے چو 5000 نکلیا ہوئے تے تعویز تے بنن تو پہلے اثر شروع کر دینا. کہ سمجھو اسا ساری زندگی تسا مفت پھوکا ماریاں تسا سڑی نہیں سمجھے ہو, تے لینے بھی آئے ہو تے 20 تے 30 نا تعویز لینا واسطے تسی ٹر پے ہو. میں پیر تے آواں نہیں جے تسا پھوک مارسا, اے ہمت تسا آپ ہی فرمانی پیسی, اچھی آخو سبحان اللہ. یہ تو تمہاری اپنی شان ہے. فرمایا اسے نہلایا جائے, غسل کروایا جائے, اس کے اندر بیری کے پتے ڈالے جائیں تاکہ پانی سے سمل نہ آئے, اسے ایسا دھولا بناؤ. یا اللہ پانی ٹھنڈا یا گرم؟ فرمایا مصطفیٰ والا ہے, پانی ٹھنڈا نہیں پانی گرم ہونا چاہیے. آج یہ بول نہیں سکتا, اسے اس طرح نہلاؤ زمانے والوں کو لگ پتا جائے مصطفیٰ والے ایسے ہوا کرتے ہیں. ہم پاگل ہیں جو جھنڈیاں لگاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, میلاد سجاتے ہیں, گلیاں سجاتے ہیں. ہم کوئی پاگل ہیں تے جس ٹائم اسی میلاد نے چندنی تسا آخر تسی آخنے وہ بہت یتیم ہے, بات سنگین جا آخنے رہنے آخنے نے یتیم خانہ کھولیا ہے, بہت یتیم ہے, بہت مسکین ہے, بہت غریب ہے. میں نے کہا ہم ان کی باتیں کرتے ہیں جنہوں نے یتیموں کو اٹھا کے سینے سے لگایا.
غریبوں کو جینے کا سہارا سکھایا ہے، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ محبوب خوش ہو، یا اللہ ایک کرم کا دروازہ اور کھول۔ فرمایا محبوب تیرے چاہنے والے کے لیے قانون بنانے لگا ہوں، اور قانون کیا ہے کہ اسے نہلا کے غسل دے کے، اور جو غسل دینے والا ہے اس کے لیے کیا ہے، جو غسل دیتا ہے فرمایا عیب کے اوپر پردہ ڈال دے، جنت خدا عطا کرے گا۔ فرمایا اسے سفید چٹا جوڑا پہناؤ، اور جب اسے سفید جوڑا پہنایا جائے، اور حضور کی حدیث کیا کہتی ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو سفید کفن پہنایا، میرا اللہ اسے بروز محشر جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کی چارپائی کو اٹھاؤ، اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، امیر ہو پیچھے ہٹ جاؤ، بڑے ہو پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی چارپائی کو آگے آنے دو تاکہ زمانے کو پتا چل جائے کہ مصطفیٰ والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر مولوی صاحب نہیں واری آنی، اسی مولوی بھی پورے سیاستدان ہاں، تسا نہیں پتا ہے۔ ادھر بندے اس نے امی مری ہے، ابا مریا ہے، 6 مولوی اتنے کھلتے ہیں، آخنے میں جنازہ پڑھا سا، دوسرا آخنا میں پڑھا سا، جس نے امی مری وہ بڑا پریشان ہے، آخنا کیڑے ہیں، آخنا کیڑا پڑھا سی، وہ بھی آخنا پڑھان دے اس تے 40ویں تک دعاواں بھی یہی کرسی اس انشاءاللہ، اسی دے نہ آنے ہیں، وہ بھی بڑا پریشان ہونا۔ لیکن مولویوں کے لیے بھی قانون ہے۔ آج یہ نہ کہنا کہ میری بلے بلے ہو جائے گی، میں بہت بڑا خطیب بن کے جا رہا ہوں۔ اگر ڈاکو تھا تو نہیں کہنا ڈاکو تھا، چور تھا تو نہیں کہنا چور تھا۔ اگر زندگی کے اندر ایک نیکی کی ہو، تم نے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کر نیکی بیان کرنی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے مصطفیٰ والے ایسے ہوا کرتے ہیں، اور اسے اٹھا کے قبر کے حوالے زمانہ کرتا ہے، منو من مٹی ڈال کے زمانہ واپس آ جاتا ہے۔ سارے بھائی دوست رشتہ دار چاہنے والے محبت کرنے والے سارے واپس آ جاتے ہیں۔ جب کوئی نہیں نہ رہتا، کوئی نہیں رہتا، سارے ہی مڑ کے آ جاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم پھر میلاد والے آقا قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ زمانے کی وفاداریاں کیا کرنی ہے، یہ علماء سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لے کہ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کا احسان کیا ہے کہ جو تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ہم گواہی ان کا احسان کیا جتلائیں، احسان ان کا ہے، ان کا جتلا رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب کوئی تم سے ملنے نہیں آئے گا میرا مصطفیٰ آ جائے گا۔ ہم جھنڈے نہ لگائیں تو کیا کریں، بالکل لانے ہیں سر، تو سو بلایا اسے ماروں گا، کوئی علم نہیں کمی تے نہیں سی، بلایا اسے ماروں گا، عوام ہی ہے نا، وہ بات سنگی آگنے سڑی عوام اور راضی ضرور کرے ہو، میں آقا آئی اسے ماروں گا اور کس ماروں آئے۔ آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتائیں ہمیں میلاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ اچھی ہاتھ چھوڑو ذرا مہربانی۔ میلاد کوئی لڑائی نہ نہیں ہے، میلاد کوئی جھگڑے نہ نہیں ہے۔ محفل میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس محفل میں ان کی ولادت کا تذکرہ کیا جائے، اس میں لڑائی کیا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا۔ بس یہ اب میں نے یہاں سے ملا، اب پڑھنا تو ہے ہی ہے، ٹائم اتنا نہ لانا وہ تسی پریشان ہوئے رہا، پتہ نہیں کتنا ایک ٹائم لاسن، اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن جڑے میلاد پڑھ سکنے جڑا نا ہون طبیعت ہے، جڑا ہون بھی نہ بولے تھے اللہ نے والے ہی ہے، ذرا سارے بولو خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا ہے، بولو سارے خوشبو بری فضائے سونا جو آ گیا ہے۔ اگر یہ بولے نا تو سڑا استاد سید، سڑے پیر سید، اسا ساری زندگی سیدانی نوکری کی تھی، اے تھوڑا جہاں میں انہوں کو بلا کے نا پھر تسا میرا ساتھ دینا ہے۔ آج ماں مزہ اس وجہ تو بھی ہے کہ نعت خوان سارے انشاءاللہ بیٹھے، آج گیا ایک بھی نہیں، انشاءاللہ سارے بیٹھے، اے تے فائدہ چاہنا ہے، راج ہی نہ تو فائدہ چاہنا، اے تے کم ہے، آج پینٹ سجیا ہے، ذرا سارے بولو خوشبو بری فضائے سونا۔ مزہ آ گیا، اے تھوڑا جہا ایک والیوم اور کھول چھوڑو، ذرا سارے بولو خوشبو بری فضائے سونا۔
तुसाना नहीं पता तुसी केड़ी जगह चो, लेकिन अल्लाह जानना मैं हुजूर नी बारगाह च हाजिर हो के ही पढ़ना। मैं पैसे मारूं ते आया ना, ते ना कोई दुनिया ना लालच है, ते ना मैं कोई तुसा कोलों पैसे मंगे। मालका नी मेहरबानी उन्हें अपने ते अपने महबूब नी नौकरी वास्ते मुंतखब किया है। मैं कोई दुनिया नी लालच वास्ते ना आया। लालच कही है या अल्लाह इन्हां दी जुबान विचों तेरा भी जिक्र होवे ते तेरे महबूब ना जिक्र भी होवे। जना एक भी चुप नहीं होना चाहिए। ओ पीछे तक जेड़े तुसी बैठे हो गल्लां दो ही सुनानियां इसे शेर भी जरा सारे बोलो खुशबू फिजाए सोहना। वाह मजा आ गया। प्यार से बोलो खुशबू फिजाए सोहना। ओहटा ते मरहबाए, ओहटा ते मरहबाए, ओहटा ते मरहबाए सोहना जो आ गया है। बोलो सारे खुशबू बरी फिजाए सोहना। वाह बोलो बोलो सारे बोलो। आज दिल की तारे गुंबदे खजरा शरीफ के साथ जोड़ लो, गुंबदे खजरा शरीफ के साथ तारे जोड़ लो। मुंह मदीने की तरफ मोड़ लो। शायद करम हो जाए, शायद मेहरबानी हो जाए, शायद वद्दुहा के मुखड़े वाला आ ही जाए, शायद वल्लैल की जुल्फों वाले आ ही जाए, शायद माज़ाक के काजल वाले आ ही जाए। ओए लोगो आज मदीने की तरफ मुंह मोड़ के गुंबदे खजरा शरीफ के साथ तारे जोड़ के प्यार में मोहब्बत में डूब के हुजूर की बारगाह के अंदर ये अर्जियां पेश करो। शायद मेहरबानी हो जाए, करम हो जाए। मिलके सारे बोलो खुशबू सोहना। बोलो सारे खुशबू बरी फिजाए सोहना। अच्छा एक मिनट वास्ते मैं स्पीकर पीछे करना जरा नाल मिल के पढ़ने। तुसा भी ऐसा मौलवियां आखने रहने हो तुसी मुर्गियां बहु खाने हो, मैं मुर्गियां खाने बगा भी देने हो पापा हैं। तुसा साल बाद आखा तो तभी नहीं देने हो। जरा एक बारी सारे बोलो ना, एक बारी मिल के पढ़ने वाला देखियो ना कितना मजा आना। ते एक गल पक्की तुसा दसा जे मरी वालियां पसीना आया ते पिंडी वालियां भी जान शान ना देने लाला। जरा उच्ची बोलो जरा सारे सारे बोलो खुश। आए हाय आओ उन्हीं अम्मी जी की बारगाह के अंदर चलते हैं जिनकी गोदी में आए हैं। ऊंची ऊंची सुभान अल्लाह जिनकी गोदी में आए हैं, जिनके घर में आए हैं, जिनके काशाने में आए हैं। आओ उन्हीं अम्मी जी की बारगाह के अंदर चलते हैं। ऐ हुजूर की अम्मी जान आप बताएं ना, जब हमारे आका सुने सुने आका, प्यारे प्यारे आका, हसीन हसीन आका, जब हमारे आका आए फिजाएं कैसी थी, हवाएं कैसी थी, खुशबू कैसी थी, ये इत्रो अंबर की महक कैसी थी। आप फरमाती हैं ओ लोगो क्या बताऊं जब मेरे सूने मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाती हैं लम्मा बता तो वलदी मोहम्मदा, जब मेरे सूने मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाती हैं वदातुहु मदहुलन मदहुलन मसरूरन मखतूलन मगसूलन मुतय्यबन साजिदन लिल्लाह वराफियन यदैहि इलस्समा।
فرماتی ہیں او لوگوں کیا بتاؤں جب میرے سونے محمد دنیا میں تشریف لائے، فرماتی ہیں وَدَاتُهُ مَقْهُولًا مَدْهُونًا، فرماتی ہیں میں نے بال دیکھے تیل ملا ہوا تھا، آپ فرماتی ہیں میں نے بال دیکھے تیل ملا ہوا تھا، آنکھیں دیکھی سرما لگا ہوا تھا، لب دیکھے مسکرا رہے تھے، فرماتی ہیں جسم دیکھا اتنوں عنبر کی خوشبوئیں آ رہی تھی، میں نے اٹھا کے قریب کیا، غسل کیے ہوئے تھے، ختنہ بھی کیے ہوئے تھے، آپ فرماتی ہیں آتے ہی ساجداً للہ سجدے کے اندر سر رکھ دیا، فرافعاً یدیہ الی السماء اپنے گھورے گھورے دستے مبارک اٹھا دیے، فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کے لب ہل رہے ہیں، فرماتی ہیں میں نے چاہا میں قریب جا کے سنوں تو صحیح آنے والے کیا کہہ رہے ہیں، فرماتی ہیں سمے تو میں نے سنا، آنے والے کہہ رہے ہیں اللہم اغفر امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، لوگوں آئے ہماری بخشش کی دعا فرمائے، کیوں نہ ہم میلاد منائے، جب تک جان میں جان باقی ہے، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہے، یہ دھڑکنیں چل رہی ہے، آواز باقی ہے، ساز باقی ہے، خدا کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک اعلان کر کر کے کہتے رہیں گے خوشبو بولو سارے بولو پیار سے بولو خوشبو بری فضائے اوٹان تے مرحبا اوٹان تے مرحبا اوٹان تے مرحبا سوہنا سنگیاں نے نہ شیر کرن لگا، ویسے تے سڑی عادت ہونی اسی شیر انہوں نے نہ کرنے ہو جڑا کوئی دے کہ سمجھو، لیکن میری عادت ہے نہیں ہے پاپا، جنہ گلیاں سجائیاں بتیاں لائیاں میں انہاں آخر لگا ہیں جڑے حضور نے محفل سجا کے بیٹھے ہو، سنو یہ شاعر کیا کہتا ہے، محبت میں ڈوب کے کہتا ہے، پیار میں چوم کے کہتا ہے، قلم توڑ دی حد کراس کر گیا، حضور کی محبت میں جھوم کے کہنے لگا، کیا کہنے لگا، اوہ اللہ کی عزت کی قسم بول بول کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ گلیاں بھی تو سجائی جا، جنڈے بھی تو دے لائی جا، گھر نو بھی تو سجائی جا، جھنڈیاں بھی تو سجائی جا، جھنڈیاں بھی تو لگائی کیوں کہ اتنی تے کر وفائے، اتنی تے کر وفائے سونا جو آ گیا ہے، بولو سارے خوشبو ناراض نہ ہوئے ہو، ویسے کوئی بار سننا ہویا وہ آخنا سی تو مولوی صاحب جتنا مرضی زور لائی نہ بولنا چلنا کوئی نہیں ہے، وہ بولو وہ پاپے اچھی بولو وہ زبانہ کھولو، جڑا ویسے مغرب نے ویلے نہ آیا اس ویلے تک قسم چاہ کے بیٹھا نہ بولنا وہ مولوی ہو تسی جتنا مرضی زور لاؤ، اے مولوی نہیں جانا نے پاپا، ذرا اچھی بولو، ذرا جتنے سنگی بیٹھے ہو پان چھوڑو وہ قسمیں وہ حضور نہیں نات نہیں آخنے نے، اچھی آخو ذرا سارے بولو خوشبو خوشبو واہ 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 بولو سارے خوشبو خوشبو
جناب آدم جنت سے آئے دنیا کی طرف، جب آتے ہیں آپ رو 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 کے اتنے روئے رو کے ان کے گالوں کے اوپر نالیاں بن گئی تھی۔ ایک روز ایسا آیا جناب آدم نے ہاتھ اٹھا کی عرضی پیش کی، اے اللہ اللہم انی اسألوک بحق محمد، یا اللہ میں تجھے نام محمد کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ آواز آتی ہے یا آدمو کیف عرفت محمدا، اے میرے آدم تو میرے مصطفیٰ کو کیسے جانتا ہے؟ فلم اخلو، کبھی میں نے مصطفیٰ کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جناب آدم عرض کرتے ہیں یا اللہ جب تو نے مجھے بنایا، میرے جسم کے اندر روح ڈالی، میں نے آنکھیں کھولی، آسمان کے اوپر دیکھا، تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا نام محمد لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، بنایا مجھے گیا ہے، بشریت کی ابتدا مجھ سے ہو رہی ہے، خلیفہ بلا فصل مجھے بنایا گیا ہے۔ یہ کون ہے میرے آنے سے پہلے جن کا نام اللہ جی تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا لکھا ہوا ہے؟ فرمایا اے میرے آدم سچ کہا ہے آپ نے، سچ کہا ہے آپ نے، اگر میں انہیں نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، سورج نہ بناتا، میں نے سورج کو چمک دی یار کے صدقے، تاروں کو دھمک دی مصطفیٰ کے صدقے میں نے چاند کو چاندنی دی مصطفیٰ کے صدقے میں نے لوح بنائی مصطفیٰ کے صدقے میں، قلم بنائی مصطفیٰ کے صدقے میں، عالم انس بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں، عالم جن بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں، عالم نباتات بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں، عالم جمادات بنایا مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اے میرے آدم ہم نے تجھے بنایا ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے بنایا ہے، اور ہم نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے کیا ہے۔ اتھے تک تسا گل اس تو پہلے بھی سنی، میں ذرا اس آج اگے ٹورسا ذرا اتھے تک تسا عام روٹین نال سنی، جڑی اس تو اگلی گل ہے او چیسا لی ہے، لیکن ایک باری سبحان اللہ ہو، زور لا کے آہو سبحان اللہ۔ اچھا وہ بعض اوقات ایسا سنگی آخنے رہنے، وہ آخنے رہنے ایرا تسی وہ مولویاں ہے کہ وہ تسی بار بار آخنے ہو سبحان اللہ، میں آو لالا سڑی ڈیوٹی یہی ہے۔ دیکھو جڑے تسی مدینہ پاک جانے ہو اتھے شرطے کھلتے ہونے تو روزے میں سامنے آخنے یاللہ حاجی یاللہ، یہ جڑے سارے پاکستانی جانے نا یہ انہوں نے لڑائی شروع کر دینے، آخنے 9-3 لاکھ روپیہ دے کے آیا تو ماں آخنا یاللہ میں بالکل نہ جانا، اور میں انہوں نے آخنا وہ خدا نے بدے ہو نہ انہوں نے لڑائی کرو، انہوں تنخواہ یاللہ نہیں ملنی، وہ تنخواہ یاللہ نہیں ملنی نا، اے یاللہ نہ آخنی نہ نوکری ختم، تنخواہ مک جانی، اے نوکری سے مارو کرنے، خدا نی عزت نی قسم چاہ کے آخنا اللہ سا ٹکڑے اس سے وجہ تو دینا، یا ذکر کرانا اس نہ، یا ذکر کرانا کالی کملی والے مصطفیٰ۔ بس سڑی ڈیوٹی یہی ہے، اسی تساں کہ آخر تسی مسلم لیگ نے نعرے مارو، پی ٹی آئی نے مارو، پیپلز پارٹی نے مارو، اور جڑی آئیاں جائیاں انہوں نے مارو، اسی یہ گل بالکل نہ آکھ سکنے، اسا مارنے یا خدا نے تے یا کالی کملی والے مصطفیٰ نے۔ آؤ ذرا آگے چلتے ہیں، جناب آدم خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر گل سن کندی نے تے دلے وچ پا بھی کندی نے تے پوری زندگی مزہ آسی نے، نہ کندی نے تے اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اے عشق مصطفیٰ دی دکان ہے، اتھے گاہکانی کمی تے کوئی ہے نہیں، تساں لے آتے تساں نصیب ہے، نہیں تے صبح اور گاہک کھلتے ہو سن، انہاں چاہ دے سا، ذرا توجہ میرے والے پاسے رکھے ہوئے، جناب آدم خوش ہو گئے، جھومنا شروع ہو جاتے ہیں، جناب آدم آؤ میں تمہیں ایک حسین بارگاہ کے اندر لے کے چلتا ہوں، نام ہے امام شمس الدین ابو جعفر طحاوی
तहावी, जुनून तहावी शरीफ लिखी है। ये वाहिद किताब है जो फिका की भी किताब है, जो हदीस की भी किताब है। आप फरमाते लोगों, जब जनाब आदम की तौबा कबूल हुई, वह हुआ वक्त सुबह, ये सुबह का वक्त था, ये नूर पीर का बेला था। जनाब आदम खुश हो गए, झूमने लग गए, खुशी के साथ रब की बारगाह के अंदर खड़े हो गए। फसल्ला, आपने 2 रकत नमाज नफल शुक्राने की नियत फरमाई। जब आपने 2 नफल नमाज नफल शुक्राना अदा फरमाए, रब की रहमत को जोश आया। फरमाया, ऐ मेरे आदम, आप बताएं ना क्यों 2 नफल पड़े हैं? या अल्लाह, तौबा कबूल हो गई है, दुआ कबूल हो गई है, इल्तिजा कबूल हो गई है, इसलिए तेरी बारगाह के अंदर मैंने 2 रकत नमाज नफल शुक्राना अदा फरमाए हैं। फरमाया, ऐ मेरे आदम, बड़ी आपने है पसंद मुझे आ गई है, अदा आपकी है प्यारी मुझे लग गई है। ऐ अल्लाह, क्या हुक्म है? फरमाया, जो आपने पढ़ी है वह फरीदतुन अला उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं इन्हीं 2 नफलों को फर्ज का दर्जा अता करके अपने यार की उम्मत को अता फरमा दूंगा। ये सुबह सवेरे आ जाएंगे, मस्जिद का दरवाजा खोल के मेरी तौहीद का जलसा सजाएंगे, मेरी बारगाह के अंदर खड़े होकर 2 रकत नमाज फर्ज अदा फरमाएंगे। हम इनके कपड़ों को नहीं देखेंगे, हम इनकी चाल को नहीं देखेंगे, हम इनकी ढाल को नहीं देखेंगे, हम इनके आने को नहीं देखेंगे। ये आके मेरी बारगाह के अंदर 2 रकत नमाज फर्ज अदा करेंगे। फर्ज अदा करके ये मुझसे मांगते जाएंगे, हम इनको नहीं देखेंगे, हम यार की नाम की निस्बत को देखेंगे। ये सुबह सवेरे नमाज पढ़ पढ़ के मुझसे मांगते जाएंगे, मैं अपने महबूब के नाम के सदके से ये मांगते जाएंगे, मैं इन्हें अता करता जाऊं, करता जाऊं, करता। उच्ची आहो सुभान अल्लाह। एक केड़े लोगों वास्ते फजीलत है जेड़े राती महफिल सजा के सुबह नी नमाज पढ़न, ते जेड़े सारी रात महफिल लान ते सुबह उठन ही ना, उन्हां वास्ते नहीं है। ये साढ़े पुराने बावे होने से ना, सुबह जाके सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सलातो सलाम, इधरों आवाज़ां बे आओ बाबे के होया ने, के होया ने? आखने नहीं, ये वो बेलाए, वो वक्त, वो घड़ियां हैं जिन घड़ियों में किसी के नाम के सदके से किसी की दुआ कबूल हुई थी, महफिलें लगी हुई थी। इसीलिए हम कहते हैं फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, उठो बेसहारो, चलो गम के मारो, अरे सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए, सारे बोलो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। एक बारी मैं एक बारी सी सारे बोलो ना, सुनिया आवाज़ के दिए, सुनिया आवाज़ मैं भी सुनना चाहना ना। एरा ये सब तो ज्यादा दूरों ते मैं ही आया, ते जड़ा इतने दूरों आया ते ओ एवें ही टुर पवे, ए ते नहीं ना यार, ये ज्यादती हो सी। जरा तुसी सारे बोलो, एक बारी मैं भी सुना ना, बोल चाल के न्यों ही एवें ही जोर पे मारना। जरा सारे बोलो हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए।
بولو سارے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ مختصر تے آخری گل، مختصر تے آخری گل، جناب ابراہیم خدا کا گھر بنا رہے ہیں۔ اچھی آخر سبحان اللہ، اچھی آخر۔ میں جس نتیجے سے جاسا او نتیجہ سننے والا پیچھو تا سنانا پیا کہ تسائیں بار بار سنے ہیں، لیکن نتیجہ بڑا سنا دے سا۔ جناب ابراہیم خدا کا گھر بنا رہے ہیں، گھر بناتے 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 دیواریں چلی گئی آدھی کے اوپر۔ جب دیواریں چلی گئی آدھی کے اوپر، جناب ابراہیم عرض کرنے لگے، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا ہے، یا اللہ تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، یا اللہ دیواریں آدھی تک پہنچ گئی ہے، اب ایک پیڑ چاہیے جس کے اوپر کھڑے ہو کر میں دیواریں اوپر لے جاؤں۔ آواز آتی ہے، اے میرے ابراہیم تیرے لیے پیڑ ہم جنت سے بھیجنے لگے۔ پیڑ آ گئی جنت سے، جناب ابراہیم دیکھتے ہیں ہے یہ پتھر، ہے یہ پتھر اور چھوٹا سا پتھر ہے۔ جناب ابراہیم عرض کرتے ہیں، اے اللہ پتھر چھوٹا سا ہے، دیواریں اوپر چلی گئی ہے۔ فرمایا، اے میرے ابراہیم ہم نے اس کے اندر بڑی جدید ٹیکنالوجی فٹ کی ہوئی ہے۔ یہ پتھر دکھنے میں نظر آتا ہے لیکن نبیوں کی شان جانتا ہے، رسولوں کی شان جانتا ہے، یہ بے ادب نہیں ہے، با ادب آیا۔ اے اللہ یہ پتھر کیا کرے گا؟ فرمایا، اے میرے ابراہیم اس کا کمال یہ ہے، آپ اس سے کہیں گے اوپر ہو جا، یہ اوپر ہو جائے گا، آپ اس سے کہیں گے نیچے آ جا، یہ نیچے آ جائے گا۔ یا اللہ دوسری دیواروں کا کیا ہوگا؟ رکن یمانی کی دیوار کا کیا ہوگا؟ حجر اسود کی دیوار کا کیا ہوگا؟ ہاں دیواریں جو دروازہ کعبہ ہے اس کی دیوار کا کیا ہوگا؟ حتیم کی دیوار کا کیا ہوگا؟ فرمایا یہی تو کمال ہے، یہ اوپر بھی جائے گا نیچے بھی جائے گا۔ آپ اس سے کہیں گے ادھر جا، یہ ادھر جائے گا، آپ کہیں گے ادھر آ، یہ ادھر آ جائے گا۔ کعبہ بن گیا، تعمیر ہو گئی مکمل۔ جناب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا دیے، عریضہ پیش کیا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، گھر بنا کہ تجھ سے اس کے بدلے میں اجرت کوئی نہیں مانگتا، لیکن ایک دعا کرنے لگا ہو۔ اے میرے ابراہیم بولو بولو کیا دعا کرنا چاہتے ہو؟ جناب ابراہیم دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسول، میں اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں، یا اللہ سارے نبیوں کا سردار مجھے دے دے۔ آخری ویلا نے سبحان اللہ اچھیا خود سبحان اللہ، سارے نبیوں کا سردار مجھے دے دے۔ والضحا کے مکھڑے والا، واللیل کی زلفوں والا، مازا کے کاجل والا، وما ینطق عن الہوا کی بولی والا، علم نشرق کے سینے والا، یاسین کے دندان مبارک والا، ہاں والعصر کے زمانے والا، ید اللہ کے دستے مبارک والا، وجہ اللہ کے چہرہ پاک والا۔ یا اللہ اپنا سونا محبوب مجھے عطا فرما دے۔ دعا کی حضرت ابراہیم نے، التجا کی جناب ابراہیم نے، ہاتھ اٹھائے جناب ابراہیم نے۔ خدا کی عزت کی قسم جو جنت سے آیا ہوا تھا جس کے اوپر کھڑے تھے خوش ہو گیا، جس نے ہوتے کھلتے نا پتھر خوش ہو گیا۔ نہ آخیو تسی بلکہ اس طرح کرنے ہو، تسی ماں تکو میں تسا تکنا تے ایک دوسرے تکنے ہیں تو ویڈیو والا ویڈیو بنائے راسی کے جے لگنے ہیں۔ وہ بولو وہ سبحان اللہ، بولو وہ اچھی آخو سبحان اللہ۔
پتھر خوش ہو گیا، جھومنے لگ گیا، خوشی سے مچلنا شروع ہو گیا۔ صرف مچلا نہیں، خوش نہیں ہوا، جھوما نہیں، بلکہ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ سن کے پگھلنا شروع ہو گیا۔ یہ ویسے تو نہیں ہے نا، پیر سید الطاف حسین شاہ قاسمی اسی لیے فرماتے ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ۔ آخری گلہ نے شعر ہے کہ میری پوری زندگی نہ یہ شعر ہے، کیا کہتے ہیں پیر صاحب فرماتے ہیں میرے من میں راکی ہے رات ہے، میرے من میں راکی ہے رات ہے، کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں۔ خوش ہو کے مچلنا شروع ہوا، پگھل گیا۔ جناب ابراہیم نیچے آتے ہیں، دیکھا دایاں پاؤں اسی کے اندر، بایاں پاؤں اسی کے اندر نقش ہے۔ جناب ابراہیم عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ اس پتھر سے پوچھ کیوں میرے پاؤں اس نے اپنے اندر نقش کر لیے ہیں۔ رب نے پوچھا اوے پتھر ذرا بتا تو صحیح نا کیوں نشان اپنے اندر لیے ہیں۔ پتھر عرض کرنے لگا اللہ سنیا جب انہوں نے مصطفیٰ کریم کے آنے کی باتیں کی ہے میں خوش ہو گیا، پگھل گیا۔ فرمایا اے پتھر جا چلا جا، میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی بنائی ہے، تجھے انعام دینے لگے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جا چلا جا، جا کے وہاں پہ تجھے رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ حاجی آئیں گے میرے گھر کا طواف فرمائیں گے، ایک طواف دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، جب یہ 7 چکر لگائیں گے میں حاجیوں سے کہوں گا جاؤ جہاں پہ مصطفیٰ کے میلاد والی محفل سجی ہے وہاں جا کے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ تم ادا کرو، نفل تم پڑھو گے، طواف میں قبول فرما۔